الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیع بھی تو سود ہی کی طرح ہوتی ہے، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ لہذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ باز آ گیا تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے، اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو ناشکرا گنہگار ہو۔ ہاں، وہ لوگ جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، وہ اپنے رب کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا، نہ کوئی غم پہنچے گا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمے باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو۔ پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر تم سود سے توبہ کرو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو اس کا ہاتھ کھلنے تک مہلت دینی ہے، اور صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے، بشرطے کہ تم کو سمجھ ہو۔ اور ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہے پورا پورا دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی حرمت اور اس کے خرابیوں کا بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے ایک طویل سلسلہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے اور صدقہ کرنے کی فضیلت اور ان کے احکام سے متعلق تھا۔ اب یہ اس کی بالکل ضد کا ذکر ہے، کیونکہ صدقے میں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں انسان اپنے پاس سے کسی معاوضے کے بغیر پیسے کسی کو دیتا ہے، جو انسان کی فیاضی اور سخاوت کا ایک مظہر ہوتا ہے۔ اور سود میں وہ بغیر کسی معاوضے کے پیسے وصول کرتا ہے، اور
وہ اس کے بخل اور کنجوسی کا مظہر ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں صدقات کا تفصیل سے ذکر فرمایا تو اس کے بعد پھر اس کی ضد یعنی سود خوری کا خاص طور پر ذکر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے وہ انجام بتایا جو سود خوار کا دنیا و آخرت میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں کس طرح اٹھیں گے۔ چنانچہ فرمایا کہ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو کہ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، تو وہ اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا۔ یہ انجام جو اللہ تعالی نے بتایا سود خور کا کہ وہ آخرت میں جب اٹھے گا تو اس طرح اٹھے گا جیسے کہ کسی کے اوپر کوئی شیطان یا جن مسلط ہو گیا ہو اور اس کی وجہ سے وہ اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھا ہو اور چیختا چلاتا پھرتا ہو۔ یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے کہ سود خور کو اس طرح اٹھایا جائے گا۔ یہ در حقیقت اس خاص انجام کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں جب سود خور لوگوں سے سود لے لے کر اپنی آمدنی میں اضافہ کرتا تھا تو اس میں اس کو غریب لوگوں کی غربت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، اور اس کے سامنے اگر لوگ فقر و فاقے کا بھی شکار ہوں تو اس کو ان سے کوئی ہمدردی ہونے کے بجائے وہ اپنے سود کے مطالبے کے اوپر ڈٹا رہتا تھا۔ تو گویا اس نے اپنی دولت کو جمع کرنے کی ہوس میں اپنے ہوش کھوئے ہوئے تھے۔ تو جس طرح وہاں دنیا میں اس نے دولت جمع کرنے کی خاطر اپنے ہوش و حواس کھوئے ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی اسی حالت میں اٹھائیں گے کہ وہ ہوش و حواس گم کردہ ہوگا۔ پھر ایک تو پاگل ہوتا ہے جو کسی طبی وجہ سے اس کا دماغ درست نہ رہا ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہو، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، اس طرح کا بیمار بنا کر اس کو نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ ایسے شخص کی طرح اٹھایا جائے گا جس کو شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ شیطان سے مراد سرکش جنات ہیں کہ سرکش جنات وہ جب کسی کو چھوتے ہیں بعض اوقات تکلیف پہنچانے کے لیے تو اس شخص کی کیفیت بھی پاگل جیسی ہو جاتی ہے، اور اس میں ایک اضافی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی مجنون ہے، بالکل طبی طور پر پاگل ہے، اس کے دماغ کی صلاحیتیں ختم ہیں، تو وہ بیچارہ دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے اپنے جنون کی وجہ سے، لیکن خود اس کو کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ خود اب کوئی احساس نہیں رکھتا کہ میں کوئی بیمار ہوں، نہ بیماری کی تکلیف کا اس کو احساس ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف وہ شخص جس کے اوپر کسی جن یا شیطان کا حملہ ہو گیا ہو تو وہ اپنے ہوش و حواس بھی کھو بیٹھتا ہے، ساتھ ساتھ اس بات کی تکلیف بھی محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے معمول کی زندگی میں نہیں ہے۔ تو اللہ بچائے، وہاں پر سود خوروں کو آخرت میں اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے کہ وہ ایسی ہوگی جیسے کہ کسی کو جن نے چھو کر اور اس کو پاگل بنا دیا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم ان کا یہ انجام کریں گے تو اس کی کیا وجہ ہوگی؟ فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یعنی ان کا جرم صرف اتنا نہیں تھا کہ وہ سود کھاتے تھے اور سود کھانے کو اپنے لیے جائز سمجھتے تھے، بلکہ ان کے گناہ کی کیفیت تھی کہ وہ اس گناہ کو گناہ سمجھنے ہی سے انکار کرتے تھے، اور جب ان کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی اطلاع دی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سود منع کیا ہے
تو اس کے جواب میں وہ کوئی شرمندگی کا اظہار کرنے کے بجائے یا اپنے کسی گناہ کا اعتراف کرنے کے بجائے وہ سینہ زوری سے یہ کہتے تھے کہ سود تو کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ ساتھ میں یہ کہتے تھے کہ سود بھی تو ایک ایسی شکل ہے تجارت کی جیسے کہ بیع ہوتی ہے، لہذا اگر بیع جائز ہے تو سود بھی جائز ہونا چاہیے۔ تو یہ مطالبہ وہ کرتے تھے کہ سود کو حلال کرنا چاہیے، بلکہ بات تو اصل میں کہنا یہ تھی کہ سود بھی تو بیع کی طرح ہے کہ سود جو ہے وہ اس میں ہم پیسے دے کر نفع حاصل کرتے ہیں اور بیع کے اندر کوئی سامان دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ تو کہنا تو یوں تھا کہ سود بھی تو بیع کی طرح ہے، تو لہذا اگر بیع جائز ہے تو سود بھی جائز ہونا چاہیے۔ لیکن وہ ایک استہزاء کا انداز اختیار کرتے تھے، اور استہزاء کا انداز اختیار کر کے یہ کہتے تھے کہ بیع بھی تو سود ہی کی طرح ہے، لہذا اگر سود کو حرام کرنا ہے تو پھر بیع کو بھی حرام کرو، کیونکہ دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کا جو آخرت میں یہ برا انجام ہو رہا ہے یہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ سود کھاتے تھے، بلکہ اس وجہ سے کہ سود کے جواز کے اوپر دلائل پیش کرنے کے تیار تھے، اور وہ دلائل پیش کرنے کا انداز بھی تمسخر آمیز انداز تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ انجام کیا کہ وہ ان کو اس طرح کر کے اٹھایا۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ سود یا ربا، جس کو عربی زبان میں کہا گیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ جہاں پر بھی ذکر فرمایا تو اس کا مفہوم اہل عرب کے سامنے بالکل واضح تھا، اس میں کوئی پوشیدگی، کوئی ابہام اجمال نہیں تھا، اور اس کی کسی تعریف، باقاعدہ قانونی تعریف کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ سود کیا چیز ہوتی ہے، اس واسطے کوئی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کی بھی تعریف نہیں کی، زنا کی بھی تعریف نہیں کی، جھوٹ کی بھی تعریف نہیں کی، غیبت کی بھی تعریف نہیں کی۔ وہ اس لیے نہیں کی کہ سب لوگ اس کے معنی سے واقف ہیں۔ اسی طرح ربا کی بھی تعریف نہیں کی، لیکن اس کا معنی سب جانتے تھے، اور یہ کہ ہر شخص کو معلوم تھا سود یا ربا ہر اس زیادہ رقم کو کہا جاتا ہے جو کسی قرض پر طے کر کے وصول کی جائے۔ ایک قرضہ کسی کو دیا گیا ہے تو اس میں اگر طے کر کے یہ بات وصول کی جائے کہ بھئی ہم تمہیں 100 روپے قرض دے رہے ہیں، اور جب لیں گے تو 105 کر کے لیں گے، تو یہ 5 روپے جو ہیں یہ سود ہو گئے، اور اسی کو ربا کہا گیا ہے۔ یہ بات بالکل واضح طریقے پر قرآن کریم سے بھی معلوم ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتی ہے کہ سود ہر اس رقم کو کہتے ہیں جو قرض کے اوپر طے کر کے، باقاعدہ طے کر کے وصول کی جائے۔ اگر فرض کیجئے قرض کرتے وقت تو قرض دیتے یا لیتے وقت میں تو کوئی شرط طے نہیں کی تھی، بلکہ طے یہی ہوا تھا کہ جتنی رقم دی جا رہی ہے اتنی ہی واپس بھی کی جائے گی، لیکن جب ادائیگی کا وقت آیا تو جو مقروض شخص تھا اس نے قرضے کی اصل رقم سے کچھ زیادہ دے دیا اپنی خوشی سے، کوئی مطالبہ قرض خواہ کی طرف سے بھی نہیں تھا، اور نہ کوئی باقاعدہ شرط طے ہوئی تھی، لیکن اس نے اپنی طرف سے خوشی سے کچھ زیادہ دے دیا۔ تو نہ صرف یہ کہ یہ سود نہیں ہے اور حرام نہیں ہے، لینے والے کے لیے لینا بھی جائز ہے اس کا، بلکہ مقروض کے لیے اس کو فضیلت کا سبب قرار دیا گیا ہے، اور اس کو حسن قضا کہتے ہیں، یعنی اچھی طریقے سے قرضی کی ادائیگی۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی تھا کہ جب آپ کے ذمے کسی کا قرض ہوتا تو جب ادائیگی کا وقت آتا تو آپ اس کو کچھ بڑھا کر دیتے تھے، لیکن یہ بڑھا کر دینا نہ تو قرض کے معاہدے میں طے ہوتا تھا، نہ مقروض کی طرف سے کوئی مطالبہ ہوتا تھا، نہ کوئی ایسا رواج تھا کہ جس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ بھی گویا مشروط کے حکم میں ہے۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا۔ لیکن آج بھی اگر کوئی شخص یہ کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن قرض میں طے کر کے یا کوئی ایسی صورت بنا کر کہ جس سے وہ مشروط جیسا ہو جائے
تو اس طرح جو دیا جائے گا وہ سود ہی ہوگا۔ تو انہوں نے جو قیاس کیا تھا بیع کے اوپر ربا کو، اور کہا تھا کہ جیسے بیع ہے ویسی ربا بھی ہے، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، تو وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ بیع کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنا کوئی سامان بیچتا ہے، جتنی لاگت پر اس نے لیا تھا اس سے کچھ نفع اپنے اوپر رکھ کر پھر بیچتا ہے، بلکہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے، اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی ہوتا تھا کہ کسی شخص نے کوئی سامان خریدا، سامان بیچا، لیکن اگر خریدار نے اس کے رقم کی ادائیگی کے لیے کچھ مدت عقد قرض عقد بیع کے اندر ہی طے کر لیا ہے کہ مثلا میں اپنے اس کے پیسے 6 مہینے کے بعد ادا کروں گا، تو اس صورت میں بھی بیع کے اندر کوئی قیمت مقرر کر لی جاتی تھی، اور بعض اوقات وہ نقد قیمت سے کچھ زیادہ بھی ہوتی تھی۔ لیکن جب ایک مرتبہ وہ نقد قیمت متعین ہو گئی، ادھار قیمت متعین ہو گئی، تو اب اگر فرض کرو کہ بعد میں جس شخص نے وہ چیز خریدی تھی وہ وقت پر ادائیگی نہ بھی کرے، تب بھی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا تھا۔ تو ادھر جاہلیت کے لوگ یہ کرتے تھے، عرب کی جاہلیت کے لوگ یہ کرتے تھے کہ اگر فرض کرو کہ وہ اپنے وقت کے اوپر پیسے ادا نہ کر سکا تو اس سے کہتے تھے اما ان تقضی و اما ان تربی، کہ یا تو ہمارے ادا کر دو، جو ہمارے ذمہ قیمت ہے وہ ادا کر دو، اور وہ اما ان تربی، یا پھر تم اس کے اندر اضافہ کر دو، قیمت میں اضافہ کر دو، یعنی پیچھے پیسے اگر 100 روپے تھے تو اب چونکہ تم نے وقت پہ ادا نہیں کیا، آئندہ ادا کرو گے تو اب اس میں کچھ مزید اضافہ کر دو۔ اب ہوتا ہی تھا کہ یہ پہلے جو اضافہ کیا گیا تھا جس وقت بیع ہو رہی تھی، اس وقت جو اضافہ کیا گیا تھا وہ تو حلال تھا، لیکن جب وقت گزر گیا، وقت پر ادائیگی نہ ہوئی، اور اس موقع پر اگر وہ اضافہ کرنا چاہے تو اس کو ربا اور سود کہا جاتا تھا۔ تو اس پر ان کو اعتراض تھا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ پہلی مرتبہ جب اضافہ کیا گیا تھا وہ تو آپ نے اس کو تو کوئی ناجائز قرار نہیں دیا، لیکن دوسری مرتبہ جب اضافہ کیا گیا اور اس کے اندر زیادتی کی گئی تو اس کو آپ حرام قرار دے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے ان کو یہ گویا شکوہ تھا کہ آپ نے بیع کو تو حلال کر دیا ہے اور ربا کو حرام کر دیا۔ حالانکہ یہ اعتراض بڑا احمقانہ تھا، اس لیے احمقانہ تھا کہ عقلی طور پر بھی جو ایک چیز جو سامان تجارت ہوتی ہے اس کے حالات مختلف ہیں، اس کے احکام مختلف ہیں، اور نقدی کے احکام مختلف ہیں۔ سامان تجارت جو ہوتا ہے، کوئی بھی چیز دنیا کی ہو، وہ اپنے ذاتی طور پر اس کے اندر کوئی فائدہ ہوتا ہے، کپڑا ہے، کھانے کی چیز ہے، فرنیچر ہے، گاڑی ہے، جو چیزیں بھی ہیں ان کی اپنی ذاتی اس کے اندر ایک منفعت ہوتی ہے، ذاتی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اگر آدمی اس کے اوپر لاگت پر کہیں سے لی اور اس کے اوپر نفع لے کر بیچا تو اس میں کوئی خرابی نہیں، لیکن نقدی جو ہے، نقدی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامان تجارت نہیں بنایا۔ نقدی صرف اس کام کے لیے پیدا ہوئی ہے کہ اس کو تبادلے کا ایک ذریعہ پیدا ہو، اور پہلے زمانے میں مثلا جو بارٹر سسٹم ہوتا تھا، یعنی ایک جنس کے بدلے دوسری جنس خرید لی جاتی تھی، کپڑا دے کر گندم لے لیا مثلا، لیکن اس میں قیمت کا تعین کرنا مشکل ہوتا تھا کہ کتنے کپڑے کے مقابلے میں کتنی گندم دی جائے، اس کا پیمانہ مقرر کرنا دشوار ہوتا تھا۔ اور پھر ضروری نہیں کہ جس شخص کو کپڑے کی ضرورت ہے اس کے پاس گندم موجود ہو، جس کو گندم کی ضرورت ہے اس کے پاس کپڑا موجود ہو۔ اس لیے ضرورت تھی کہ ایسی چیز پیدا کی جائے کہ جو تبادلے کا ذریعہ ہو، وہ اپنے ذات میں کوئی منفعت نہیں رکھتی۔ چنانچہ جو نقدی ہوتی ہے اس کو اگر کوئی کھا کر اپنے بھوک مٹانا چاہے بھوک نہیں مٹا سکتا، پی کر پیاس مٹانا چاہے پیاس نہیں مٹا سکتا، اس کو اپنے لباس کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس کو دے کر کوئی چیز ایسی حاصل کی جا سکتی ہے جس سے نفع ہو۔ تو اس واسطے ان کا یہ اعتراض بالکل لغو تھا کہ بیع
اور ربا دونوں ایک جیسے ہیں، کیونکہ بیع ہوتی ہے سامان تجارت کی اور سود ہوتا ہے نقدی میں، اور نقدی ایسی چیز نہیں کہ جو سامان تجارت بنائی جائے، وہ صرف آلۂ تبادلہ ہے، لہٰذا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرق رکھا ہے دونوں چیزوں میں احکام کے اعتبار سے۔ تو نفع سامان تجارت پر آپ وصول کر سکتے ہیں، لیکن نقدی کے اوپر نفع لینا یہ کسی بھی صورت جائز نہیں ہے، نہ ہاتھ در ہاتھ معاملے میں، نہ ادھار کے معاملے میں۔ اور جو اشیاء ضرورت ہے یا جن کو سامان تجارت کہا جا رہا ہے، تو اس میں نفع لینا جائز ہے، نقد سودے کے اوپر بھی اور ادھار سودے پر بھی۔ اور نقدی کا تبادلہ جب نقدی سے ہو تو نہ نقد سودے کے پر کوئی اضافہ لینا جائز ہے، نہ ادھار سودے کے اوپر کوئی نفع لینا جائز ہے، کیونکہ دونوں کے احکام میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ بہرحال ایک اچھی خاصی فلسفیانہ بحث ہے کہ جو سامان تجارت اور نقدی کے درمیان کیا فرق ہے اور دونوں کے احکام میں کیوں فرق ہونا چاہیے۔ میں نے اپنی متعدد تحریروں میں اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو حضرات اس بارے میں مزید تفصیل جاننا چاہیں تو میری کتاب جو سود پر تاریخی فیصلہ کے نام سے اردو میں شائع ہوئی ہے، اور انگریزی میں وہ اصل میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو فیصلہ میں نے سود کے بارے میں لکھا تھا، اس کے اندر بھی اس پہلو کے اوپر بہت تفصیل کے ساتھ بحث ہے۔ اور موجودہ معاشی بحران کے دوران ایک مقالہ میں نے لکھا تھا جو اس معاشی بحران کے اسباب اور علاج سے متعلق تھا، اس میں بھی اس پہلو کو نہایت تفصیل کے ساتھ واضح کیا ہے۔ جو حضرات دلچسپی رکھتے ہوں تو اس سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بہرحال ان کا یہ اعتراض کہ بیع ربا کی طرح ہے، یہ ایک غلط اعتراض تھا، اور اس کا عقلی بنیادوں پر بہت مستحکم جواب دیا جا سکتا تھا اور دیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات دیکھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جواب دینے کے بجائے، یعنی بیع اور سود کے درمیان فرق بیان کرنے کے بجائے، اللہ تعالیٰ نے ایک حاکمانہ جواب دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو کہہ دیتے کہ بھئی تم بہت غلط فہمی میں پڑ گئے ہو، بیع اور چیز ہوتی ہے، سود اور چیز ہوتی ہے، دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے، فلاں فلاں فرق ہے، تفصیل سے اللہ تعالیٰ بتا سکتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ نہیں بتایا، بلکہ انما وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، بس یہ فرمایا کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، ربا کو حرام کیا ہے، لہذا دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ یہ حاکمانہ جواب ہے، اور اس لیے دیا کہ در حقیقت یہ جتلانا مقصود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام قرار دے دیا ہے، تو ایک بندے کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حکم کی حکمت اور اس کا فلسفہ پوچھتا پھرے، اور عملاً یہ کہے کہ جب تک مجھے اس کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آ جائے گا میں اس حکم پر عمل نہیں کروں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر شخص کی سمجھ میں آ بھی جائے۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو پہلے اس کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنا ہوگا، اس کے بعد اگر کوئی شخص اپنے مزید اطمینان کے لیے اس حکم کی حکمت اور اس کا فلسفہ سمجھنے کی کوشش کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کو موقوف رکھنا ایک مومن کا کام نہیں ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ تمہیں در حقیقت پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ یہ کچھ ایسی بات ہے جیسے کہ آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ نے کوئی ایک گھر کی خدمت کے لیے نوکر رکھا ہو اور آپ اس نوکر کو حکم دیں کہ تم میرے لیے 10 کلو گوشت لے کے آ جاؤ، وہ نوکر پہلے یہ پوچھے کہ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ 10 کلو گوشت کیوں منگا رہے ہیں، جبکہ آپ کے یہاں گھر میں اتنے آدمی نہیں ہیں کہ 10 کلو گوشت ان کے لیے ضروری ہو۔ تو جو نوکر تعمیل حکم کے بجائے یہ سوال کرے کہ آپ نے یہ حکم کیوں دیا اور ہر چیز کی علم پوچھنے کی کوشش کرے، تو وہ نوکر اس لائق نہیں ہے کہ اس کو نوکر رکھا جائے۔ حالانکہ وہ نوکر بھی انسان ہے اور حکم دینے والا بھی انسان ہے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں سارے انسان اس کے بندے ہیں، غلام ہیں. نوکر تو نہیں، غلام ہے. نوکر سے بھی بہت نیچے درجے کی چیز. غلام بھی نہیں، بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اور دونوں میں کوئی مناسبت بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کا علم غیر متناہی، بندے کا علم متناہی، سمجھ متناہی. تو یہاں اگر بندہ یہ کہے کہ جی میں اس وقت تک آپ کے حکم پر عمل نہیں کروں گا جب تک کہ مجھے اس کی حکمت معلوم نہ ہو، تو اس سے بڑی حماقت اور کیا ہوگی، اس سے بڑی بے عقلی کیا ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے عقلی اعتراض کا عقلی جواب دینے کی بجائے حاکمانہ طور پر فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے بے حلال کی ہے، ربا حرام کیا ہے. ماننا ہے تو مان لو، ورنہ تمہارا انجام خراب ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما کر یہ بتلا دیا. ایک تو یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کیوں کا سوال کرنا یہ بندے کا کام نہیں. دوسرے کہ جو لوگ اس قسم کا سوال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے بجائے اس کے اوپر معترض ہوتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، تو ان کا انجام آخرت میں یہ ہے کہ ان کو اس طرح اٹھایا جائے گا جیسے کہ کوئی ایسا شخص جس کو جن لپٹ گیا ہو یا شیطان لپٹ گیا ہو اور اس نے اس کو پاگل بنا دیا ہو. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان اس انجام سے محفوظ رکھے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، کہ اب جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی، یعنی پروردگار نے کہا کہ سود کا معاملہ چھوڑ دو، فنتہا، پھر وہ باز آ گیا، یعنی اس نے سود کے معاملات ترک کر دیے. فلہ ما سلف، تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ جب تک سود کے حرام ہونے کا اعلان نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے سودی معاملات کر رکھے تھے اور وہ سود کھا پی کے ختم بھی ہو چکا تھا. تو جب سود حرام ہوا تو کسی کے دل میں یہ خیال ہو سکتا تھا کہ وہ جو پچھلے سال سے ہم سود کھاتے چلے آ رہے ہیں وہ تو ہے ہی حرام، تھا ہی حرام، لہذا وہ سارا واپس کرنا ہوگا ہمیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آئی اور اس کے بعد آدمی باز آ گیا، تو پھر جو پچھلے زمانے میں اس سے معاملات کیے تھے، جو کھا پی کر ختم کر چکا ہے، تو وہ اس کا ہے، یعنی اس کے اوپر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، نہ اس کو واپس لوٹانے کی اس کے اوپر ذمہ داری عائد کی گئی ہے. ہاں، جس وقت کہ ربا کی حرمت کا اعلان ہوا اس وقت میں اگر کسی کے ذمے کوئی سود کی رقم باقی تھی اس کو چھوڑنا لازمی ہے، جیسا کہ آگے آنے والا ہے. لیکن جو واقعات معاملات پہلے پیش آ چکے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کے اوپر اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے اور وہ اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ واپس کرے. فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. یعنی یہ بات کہ جو سود کو اس نے فرض کرو چھوڑا ہے تو آیا اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل میں چھوڑا ہے، یا سود کو سمجھتا تو برحق ہے اور کسی دباؤ میں آ کر وقتی طور پر چھوڑ دیا، آئندہ اس کا ارادہ ہے کہ جب کبھی موقع ملے گا تو سود کا کاروبار کروں گا. تو ظاہر ہے کہ وہ اس شخص کا انجام مختلف ہوگا اس شخص سے جو اخلاص کے ساتھ سود چھوڑ رہا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظاہری دنیا کے اندر تو آدمی کے جو ظاہری اعمال ہوتے ہیں انہی کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے، انہی کے مطابق عمل کیا جاتا ہے، انہی کے مطابق اس سے سلوک کیا جاتا ہے. لیکن جو اس کی باطنی کیفیت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اس لیے وہ معاملہ اللہ کے حوالے ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، ہمارے سامنے اگر کوئی شخص سود سے باز آ گیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اس نے سود چھوڑ دیا. ہم اس کو بلا وجہ بدگمانی نہیں کریں گے کہ یہ اس نے محض دباؤ میں آ کر چھوڑا ہے اور یہ اس کو برا نہیں سمجھتا اور آئندہ بھی کرے گا.
لیکن اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، لہذا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ، یہ مطلب ہے وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا، یعنی وہی سود لینا شروع کیا، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ دوزخ کے باسی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں رہیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے حرمت سود کو تسلیم نہیں کیا اور وہی اعتراض کرتے رہے کہ بے اور سود میں کوئی فرق نہیں، اور وہ کافر ہونے کی وجہ سے ابدی عذاب کے مستحق ہوں گے، کیونکہ وہ انہوں نے مانا ہی نہیں، قرآن کے حکم کو نہیں مانا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو نہیں مانا، تو وہ کافر ہیں، مسلمان ہے ہی نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دوزخ کے باسی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔